بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو لوگ صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اگر واقعی تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کے حوالے کر دو، یہی طریقہ بہترین اور اس کا انجام بھی سب سے بہتر ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص غلطی پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے کناروں پر ایک گھر تعمیر کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے بیچ میں مکان تعمیر کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا لے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ حصے میں مکان تعمیر کیا جائے گا۔ ترمذی شریف۔ زندگی میں خاندانی کاروبار اور دیگر تنازعات اور مقدمات ہو جاتے ہیں، ایسے جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کے لیے مذکورہ حدیث شریف ہمارے لیے واضح پیغام اور بہترین راستہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ مقدمات اور جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے حتی الامکان عدالتی کارروائی سے بچا جائے کہ وہاں ذلت و خواری کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ انگریزی قانون سے انصاف کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ آپ عدالتوں کا سروے کر لیں، سائلین و مظلومین کی ذلت و خواری دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ ہمارا عدالتی نظام حق و انصاف کے نفاذ میں بری طرح سست اور ناکام ہے۔ حالت یہ ہے کہ ظالم و مجرم دندناتے پھرتے ہیں اور مظلوم کورٹ کچہری کی دھول چاٹتے پھرتے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں جن کے مقدمہ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی وہ خود قبروں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی جج صاحبان اور دردمند وکلاء حضرات کو توفیق دیں کہ وہ ایسے قوانین بنا سکیں جس سے فوری انصاف ممکن ہو سکے۔ قارئین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ مدارس میں ذی استعداد مفتیان اکرام موجود ہیں جن کی مشاورت سے ہم بے شمار مقدمات اور جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں اور باعزت طریقے سے فوری انصاف اور فیصلہ کرا سکتے ہیں۔ باہمی جھگڑے دین کو موڑ دینے کی والے ہیں۔ حتی الامکان جھگڑوں سے بچیں اور کسی بھی تنازع کی صورت میں حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں۔ زندگی مختصر ہے، اسے فضولیات اور جھگڑوں میں ضائع نہ کریں۔ دوسروں کے ظلم کے باوجود معاف کرنے کی عادت بنائیں، اس سے خود آپ کو ذہنی سکون نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔